معزز حضرات و خواتین، گزشتہ خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو حق قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں پر ہیں، ان میں سے دو کا تذکرہ کہ صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنا اہل ایمان پہ فرض ہے۔ دوسرا، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کا احترام کرنا قیامت تک کے مسلمانوں پہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ تیسری بات، صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے جو امت کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان پاک باد ہستیوں کی پیروی کرے، جو خوبیاں ان کے اندر تھیں ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرے، ان اعمال کو اختیار کرے جو اعمال صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے، اور یہ فرض ہے اہل ایمان کے اوپر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ مختلف مقامات پہ کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان ویسے لاؤ جیسے ایمان لوگ لائے ہیں، لوگوں سے مراد یہاں پہ صحابہ ہیں جو مومن نہیں تھے، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں ویسے مومن بن جاؤ جیسے مومن صحابہ ہیں۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر یہ بھی تذکرہ پہلے پارے کے اندر ہے، اور یہ بھی آیہ کریمہ پہلے پارے کے اختتام پر ہے۔ یہ پہلے پارے کے شروع میں ہے، دوسرے رکوع کے اندر سورہ بقرہ میں، اور یہ پہلے پارے کے آخری رکوع کا آغاز ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں صحابہ جیسا تمہیں ایمان لانا پڑے گا، جیسے وہ مومن تھے، جیسے اللہ کو وہ مانتے تھے، جیسے نبی پہ وہ ایمان لاتے تھے، جیسے قرآن و سنت کی اتباع وہ کرتے تھے، تم کرو گے فقد اہتدوا، تو یہ گارنٹی کی بات ہے۔ فقد یہ شروع میں قد ہے، اور آگے پھر اللہ نے تذکرہ کیا ہدایت کا۔ یہ قد تحقیق معنی قسمیہ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں پختہ بات ہے، یقینی بات ہے، جو ان پاک باد ہستیوں کو فالو کرتا ہے، اپناتا ہے، عمل کرتا ہے، یقینی بات ہے وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تیسرا مقام قرآن کریم کا یہ سورہ توبہ ہے، پارہ نمبر 11 پہلے پیج کے آخر میں یہ آیہ کریمہ ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، تین طبقات کا تذکرہ میرے اللہ نے کیا ہے، تین گروہوں کا تذکرہ اس آیہ کریمہ میں ہے۔ مہاجرین سبقت لے جانے والے، انصار سبقت لے جانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اتباع کا لفظ ہے وہ لوگ قیامت تک کے آنے والے جو مہاجرین اور انصار کی پیروی کریں گے۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے میں نے تینوں کے لیے جنت تیار کی ہے، انصار صحابہ بھی جنتی، مہاجرین صحابہ بھی جنتی، اور جو ان دونوں کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، میرا اللہ کہتا اعد اللہ، ان کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے۔ بھائیو تین آیات کریمات ہیں، اللہ نے تینوں آیات کریمات میں ان پاک باد ہستیوں کی سیرت کو اپنانے کا اہل ایمان کو درس دیا ہے۔ چوتھی آیہ کریمہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول کی پیروی نہیں کرتا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس رستے پہ چلتا ہے جس رستے پہ مومن نہیں چلے۔ مراد مومنین سے یہاں پر صحابہ کرام ہے۔ کیا میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو
شخص صحابہ کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے، فرمایا وہ اس رستے پہ چلتا ہے جس رستے پہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی نہیں چلے، اس رستے پہ چلتا ہے احد والے، خندق والے، تبوک والے، حنین والے جہاں پہ نہیں چلے اس رستے پہ چلتا ہے، مکہ والے، مدینہ والے صحابہ جس رستے پہ نہیں چلے، وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا میں اللہ کہتا رسی کھول دیتا ہوں، دنیا میں ذلیل ہوتا پھرتا ہے، یہ تو دنیا کی بات ہے، مر جائے گا اسی حالت میں، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو صحابہ کا رستہ چھوڑ دے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کہتے ہیں جہنم بنائی اس کے لیے جو صحابہ کا رستہ اختیار نہیں کرتا۔ بھائیو پہلی 3 آیات میں اللہ نے صحابہ کی اتباع کا درس دیا ہے، چوتھی آیت کریمہ میں فرمایا جو صحابہ کے طریقہ کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ جامع ترمذی کی صحیح سند سے یہ حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں محبوب نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ کو اللہ جنت کا داخلہ عطا کرے گا، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 فیل ہوں گے، ایک پاس ہوگا۔ اور بھائیو جہاں پہ کوئی لگا رہنے دو، یہ ابلیس کی بات ہے، شیطان کی بات ہے، باطل قوتوں کی بات ہے، رحمان کی بات نہیں ہے۔ رحمان کی بات کیا ہے؟ میرے رسول کے رستے پہ چلو، رسول کے صحابہ کے رستے پہ چلو۔ نبی کی بات کیا ہے؟ میرے رستے پہ چلو، میرے صحابہ کے رستے پہ چلو۔ جو اس رستے سے ہٹ جائے حضرات وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ جنت کے رستے پہ نہیں ہے، وہ کامیاب ہونے والوں میں نہیں ہے، وہ ناجی گروہ کا حصہ نہیں ہے، وہ کامیاب ہونے والے افراد کا حصہ نہیں ہے۔ بھائیو یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، قرآن کریم کی 4 آیات ہے، یہ حدیث مبارکہ پتہ چلتا ہے اللہ تاکید کر رہا ہے، نبی تاکید کر رہے صحابہ جیسے بن جاؤ، اور صحابہ پاک باز ہے، خیر القرون کرنی، کائنات میں دے سب سے بہترین زمانہ میرے نبی کہتے میرا زمانہ۔ میرے زمانے سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر کا زمانہ ہے، عمر کا زمانہ ہے، علی کا زمانہ ہے، عثمان کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ، بہترین زمانہ۔ اور سننا ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں پاک باز بھی ہیں، ان کی سیرت کا تذکرہ میرے اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ والناس تک الف لام میم سے لے کر قرآن پڑھتے جاؤ، کوئی قرآن کا ایسا پارہ نہیں جس پارے میں اللہ نے محبوب کے پاک باز صحابہ کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ پاک باز ہستیاں، اعلیٰ ہستیاں جن کے بارے میں رب کبھی اولئک هم المفلحون کہے یہ کامیاب ہیں، کبھی اولئک هم المہتدون کہے یہ ہدایت یافتہ کن خوبیوں کے مالک ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ حضرات قرآن ہے میرے رب کا پہلا پارہ سورہ بقرہ، پہلی آیات سیرت ابو بکر کی، سیرت عمر کی، سیرت عثمان کی، سیرت علی کی، سیرت نبی کے صحابہ کی۔ کن کا تذکرہ؟ ان پاک باز ہستیوں کا تذکرہ۔ میرا رب کہتا ہے غیب پر
ایمان لانے والے کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ رب نہیں دیکھا، رب کو ماننا ہے۔ جنت نہیں دیکھی، جنت کو ماننا ہے۔ جہنم نہیں دیکھی، جہنم کو ماننا ہے۔ فرشتے نہیں دیکھے، فرشتوں کو ماننا ہے۔ میرا رب کہتا ہے یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، انہی پر اللہ کی رحمتیں۔ حضرات چلتے جائیں، قرآن میرے رب کا صحابہ کی عظمت ہے۔ دو باتوں کا تذکرہ کروں گا، ایک ہے صحابہ کے اوصاف جن کا تذکرہ میں کرتا جا رہا ہوں، ایک ہے صحابہ کا عقیدہ اور منہج، اس کا تذکرہ بھی آخر پہ کرنا چاہوں گا۔ صحابہ جیسے بن جائے، امانت دیانت ہو، صحابہ جیسی اعمال ہو، صحابہ جیسے کامیابی رب مقدر میں کر دیتا ہے۔ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ کن کا تذکرہ؟ 5 خوبیاں کن کی؟ اصحاب رسول کی۔ 5 خوبیاں کن کی؟ صحابہ کی۔ حضرات صحابہ کی خوبیاں ہیں، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، قناعت کرنے والے، رب کہتا خرچ کرنے والے، سحری کے وقت تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے اللہ سے معافیاں مانگنے والے۔ کون ہے صحابہ؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ کون مخاطب ہے؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کن پہ نازل ہوئی؟ ابو بکر پہ نازل ہوئی، عمر پہ نازل ہوئی، عثمان پر، علی پر، طلحہ زبیر پر، سعد اور سعید پر۔ میرے نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ موجود ہیں۔ رب نے کہا کنتم خیر امہ، تم کائنات میں سب سے بہترین ہو۔ بہترین کن کو کہا ہے؟ اگرچہ قیامت تک کے مومن اس سے مراد ہیں، لیکن اول ترین مخاطب میرے نبی کے صحابہ ہیں، جن کو جن نبی کے اصحاب کو رب کہے تم خیر ہو۔ امت کے اگر کچھ ناپاک لوگ ان کے بارے زبان درازی بھی کرے، وہ گند ان کی ذات تک رہتا ہے، وہ پاک باد ہیں، بہتر ہے، اللہ کی جنت کے وارث ہیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تمہاری خوبیاں کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ کون ہے صحابہ؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ رب کہتا ہے توبہ کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، سحریاں کرنے والے کون ہے؟ نبی کے پاک باز صحابہ، خیر کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ میرا رب کہتا ہے نبی کو، اور میرے نبی اپنے ان پاک باز صحابہ کو خوشخبری دے دو، اللہ نے تم کو جنت عطا کر دی ہے۔ یہ خوبیاں اپنانے کے لیے توبہ کرنے والے صحابہ توبہ کرتے ہیں۔ کوئی توبہ ایسی ویسی، اللہ اکبر، عورت آئی زنا ہو گیا، محبوب کے پاس آ گئی، محبوب غلطی ہو گئی ہے، سزا دے دے۔ سزا دے کے پیٹ میں بچہ ہے، فرمایا نہیں، جب تک یہ ڈلیوری نہیں ہوگی تجھے سزا نہیں ہوگی۔ بچہ پیدا ہوا، اس کو پکڑا محبوب کے پاس، محبوب سزا دے دے، مجھے گناہ سے پاک کر دے، پاک کر دے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بچہ کھائے گا پیے گا پھر تجھے سزا دیں گے؟ یہ دن رات کوشش کر رہی ہے جلدی جلدی کھائے، مجھے میرے گناہ کی سزا ملے اور میں گناہ سے پاکیزہ ہو جاؤں۔ کیسی سچی توبہ ہے نبی کی اس صحابیہ کی۔
رجم کی سزا ملی. پتھر پھینکتے پھینکتے نا اس کا ایک چھینٹا پڑا. حضرت خالد بن ولید پر رضی اللہ عنہ کوئی ایسے جملے کہے جو اچھے نہیں تھے. محبوب کو غصہ آیا. آپ فرماتے خالد اس کے بارے میں بات کرتا ہے لقد تابت توبہ، اس نے ایسی توبہ کی ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان اگر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے اللہ پوری بستی کو معاف کر کے جنت عطا کر دے. التائبون، نبی کے صحابہ صحابیات توبہ کرنے والے. ہماری توبہ کی گناہ کرتے جاتے ہم توبہ ہی نہیں کرتے. کریں گے؟ بولو. انہیں نہ آکھیا جیسے کہڑا گناہ کیتا ہے. بھی گناہ نہ بھی ہو تو توبہ کرنا فرض ہے. عبادت جو ہوئی میرے نبی توبہ کرتے تھے نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب ہے نہیں. توبہ عبادت ہے جو رب کو پسند بڑی ہے. استغفار عبادت ہے، یہی تو سبب ہے. اللہ بار بار اہل ایمان کا تذکرہ کر کے کہتا ہے، اپنے نبی کو بھی کہتا ہے محبوب آپ بھی استغفار کرے. معلوم ہوتا ہے استغفار عبادت ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرات خوبیاں میں قرآن کی آیات ہی پڑھتا جاؤں تو وقت کافی لگے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نو خوبیوں کا تذکرہ صحابہ کی اللہ ان کا تذکرہ کر کے کہتا ہے جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں. کون ہے؟ اولئک هم الوارثون. میں نے جنت الفردوس جو بنائی ہے نبی کے صحابہ اس جنت کے وارث ہیں. اللہ ان کو اس کا داخلہ عطا کرے گا. صحابہ اس سے مراد وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللہ کی قسم ہے یہ ساری خوبیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یہ کن کا تذکرہ ہے؟ صحابہ کا تذکرہ ہے. کون تذکرہ کر رہا ہے؟ رب کرتا ہے قرآن کے اندر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم
المؤمنون حقا حقا حقا۔ قرآن کہتا ہے جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، مدینے کے صحابہ جنہوں نے جگہ دی، اللہ کہتا ہے میں آسمانوں سے گارنٹی دیتا ہوں یہ سارے پکے، بولو پکے، اولئک ہم المؤمنون حقا۔ اللہ کہتا ہے پکی بات ہے یہ سچے مومن ہیں، پکے ایمان والے۔ اللہ جن کو مومن کہے، کوئی ان کے ایمان میں شک کرے، وہ خود بے ایمان ہے، وہ خود دل کا کالا اور گندا ہے، وہ تو پاک باد ہے، اعلیٰ ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرا اللہ کہتا ہے کافروں پہ سخت ہیں، مومن آپس میں نرم ہے۔ جاہل ہے وہ بندہ جو اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں لڑائیوں کا تذکرہ کرے۔ رب کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ میرے علی کا ایک بھائی ہے، نام جعفر ہے رضی اللہ عنہ، جعفر طیار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہید ہوئے جعفر طیار، بازو کٹ گئے، میرے نبی نے کہا جنت میں سیر کرتا پھرتا ہے جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ بیوہ ہوئی ان کی بیوی، نام اسماء ہے، رحماء بینہم۔ رب کہتا ہے پیار کرتے ہیں آپس میں، محبت کرتے ہیں آپس میں۔ حضرت علی کی بابی ہے، بیوہ ہو گئی، حضرت جعفر کی بیوی حضرت علی کی کیا لگی؟ بولو بھابی ہے نا۔ اللہ کی قسم میرے علی نے اپنی بھابی کا نکاح کیا ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالی۔ جس سے برادری میں ہماری سیٹنگ نہ وہی ہو، یا اس سے ساتھ بول چال ہی نہ ہو، کوئی بندہ اس کو رشتہ دیتا لیتا۔ علی نے کیوں دیا ہے؟ رحماء بینہم۔ یقین جانے میرے علی کی لخت جگر ہے، نام ام کلثوم بنت فاطمہ ہے رضی اللہ عنہما۔ بیٹی علی کی بطن حضرت فاطمہ کے پیدا ہوئی، لخت جگر علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے علی نے ولی بن کر اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا ہے حضرت عمر کے ساتھ۔ حق ہے، سچ ہے، اللہ کی قسم ہے۔ میری کتابیں تو کہتی ہیں، ان کی کتابیں بھی بول بول کے کہے حضرت علی نے فاطمہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا ہے۔ کریں کیوں نہ؟ قرآن کہتا ہے رحماء، آپس میں پیار ہے۔ جو کہے نا بات جھگڑے کی، اللہ کی قسم اس کے منہ میں خاک ڈالے۔ صحابہ اہل بیت آپس میں پیار کرتے، محبت ہے، عقیدت ہے۔ میرے عمر کے نکاح میں حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت عمر داماد ہے، حضرت علی کے حضرت علی سسر ہے، حضرت عمر کے حضرات۔ یہ محبتیں بڑی باتیں۔ رحماء بینہم تراہم رکا، میرے